الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. قرآن عزیز سامعات، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو، یہ وہ مبارک کلام ہے جس کے سننے میں بھی ثواب ہے، جس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. لہذا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموشی اور ادب کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کو سنا کریں. شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتلائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. آئیے قرآن کریم کی مبارک تلاوت سے آغاز ہونے کے بعد ہم یعنی کہ خدائے وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے بھی اپنی محفل کو پررونق بناتے ہیں، جن کے بارے میں شاعر نے کہا: کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقوش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا. آئیے اسی عظیم شخصیت کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں معزز مہمان جناب عثمان غنی ندوی کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلسل کئی روز تک جو ہے بائک پہ سفر کرنے کی وجہ سے آواز اتنی اچھی نہیں ہے. میں کوشش کروں گا، بات یہ ہے کہ آواز ساتھ دے دیں. نعت پاک سے پہلے ایک دو مصرع فتح کا سماعت فرمائیں. جہاں کا جمال لکھ دینا، 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 جہاں کا جمال لکھ دینا. من ہے من مثال لکھ دینا، من ہے من مثال لکھ دینا. یہ من ہے ممداد یعنی محمد. کہ جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے،
جب حرم کی اذان یاد آئے آنسوؤں سے بلال لکھ دینا آنسوؤں سے بلال لکھ دینا آواز اپنے ساتھ نہیں دے رہی آپ ساتھ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے آپ ساتھ ہیں اب ناتمات کا ایک دو مثال سمجھ ہوں گا انشاءاللہ کہ آرزو ہے یہ ایک زمانے سے آرزو ہے یہ ایک زمانے سے آرزو ہے یہ ایک زمانے سے آرزو ہے آرزو ہے ایک زمانے سے جاؤں طیبہ کسی بہانے سے جاؤں طیبہ کسی بہانے سے آرزو ہے ایک زمانے سے اللہ اللہ ہمر ہوا ٹکڑے اللہ 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 ہمر ہوا ٹکڑے ایک انگلی کے بس اٹھانے سے ایک انگلی کے بس اٹھانے سے آرزو ہے ایک زمانے سے جاؤں طیبہ کسی بہانے سے کہ کفر و باطل کے چھٹ گئے بادل کفر و باطل کفر و باطل کے چھٹ گئے بادل سرور انبیاء کے آنے سے سرور انبیاء کے آنے سے آرزو ہے یہ ایک زمانے سے کہ روح بیدار ہو گئی عثمان روح بیدار روح بیدار ہو گئی عثمان نعت آقا کے گنگنانے سے آرزو ہے ایک زمین ماشاءاللہ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں حضرات سامعین و سامعات ابھی آپ اور ہم نے نعتیہ کلام سماعت کیا آئیے آج کی جو یہ نشست آپ بینر میں دیکھ رہے ہیں تقریب یوم غالب ہے غالب وہ عظیم شخصیت دنیا ادب کا بے تاج بادشاہ جو اپنے قلم کے ساتھ آج 227 سال کے بعد بھی اسی طرح زندہ و تابندہ ہے جو اپنی حیات میں ہوا کرتا تھا بذات خود وہ کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور اسی انداز بیاں نے غالب کو غالب کیا اور آج 2 صدی
سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج غالب افق ادب پر غالب ہیں۔ غالب کے پیشرو شاعر جناب میر تقی میر کا ایک شعر ہے جو حقیقی معنوں میں غالب کے لیے صادق آتا ہے کہ صدیوں میں کوئی ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو زمانے پر اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ شعر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اور جناب غالب اس شعر کے حقیقی مصداق ہیں۔ تمام حضرات اس کوچنگ کے اور آپ کے معزز استاد جناب توصیف صاحب کے والد محترم کا استقبال کریں اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی محسوس ہوئی کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ حضرات وقت تنگ ہے اور کام ابھی زیادہ ہیں، لہذا ہم اپنی گفتگو مختصر کرتے ہوئے آئیے، چونکہ یوم غالب ہے، اسی مناسبت سے غالب کی غزل اور غالب اردو کی شخصیت ہے، لہذا اردو کی نظم پیش کرنے کے لیے میں آپ ہی کے درمیان یعنی کہ آپ ہی کے کوچنگ کے ایک طالب علم، سابق طالب علم نام بتاؤ۔ نام امان اللہ، ابھی تو اللہ کا ہے۔ برادرم امان اللہ جو اردو میں ماشاءاللہ اچھا ذوق رکھتے ہیں اور سابقہ سالوں میں انہوں نے 90+ سے زیادہ نمبرات بھی حاصل کیا اور اس وقت معلوم ہے وہ آئی ٹیک کا کورس کر رہے ہیں۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اردو کی کوئی غزل اور یا غالب کی کوئی غزل سنائیں۔ توصیف سنیے۔ السلام علیکم۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا۔ غالب کی غزل ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تیرے بعد پہ جیے ہم یہ جان جھوٹ جانا، تیرے بعد پر جیے ہم، تیرے بعد پر جیے ہم یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے، کہ خوشی سے مر نہ جاتے، اگر اعتبار ہوتا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے، اگر اعتبار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان
تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے تجھے ہم ولی سمجھتے جنباد خار ہوتا تجھے ہم ولی سمجھتے جنباد خار ہوتا. اب اس کے بعد دوسری غزل آتا بھائی نا. کہ سنو جان جانا سنو جان جانا جانا سنو جان جانا گزب لگ رہی ہو ہنسی لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو سنو جان جانا جانا سنو جان جانا ہنسی لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو ہنسی لگ رہی ہو سنو جان جانا غضب لگ رہی ہو ہنسی لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو اور ادائیں قیامت ادائیں قیامت نگاہیں شرابی ادائیں قیامت نگاہیں شرابی مکمل ہماری غزل لگ رہی ہے ادائیں قیامت نگاہیں شرابی مکمل ہماری غزل لگ رہی ہے. اور شاید کہ اختر تو پہلے سے تم پر فدا ہے کہ وہ جانتا ہے اور تم کو پتا ہے. اختر تو پہلے سے تم پر فدا ہے کہ وہ جانتا ہے اور تم کو پتا ہے اور تم کو پتا ہے. مگر اب جو دیکھا دیکھا مگر اب جو دیکھا یتیم ہو گیا ہے مگر اب جو دیکھا یتیم ہو گیا ہے. میرے دل کی تاج محل لگ رہی ہے مگر اب جو دیکھا یتیم ہو گیا ہے. میرے دل کی تاج محل لگ رہی ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ حضرات، جیسا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا، وقت کم ہے اور کام ابھی زیادہ ہیں. مساہمین اور شرکاء کی فہرست بہت لمبی ہونے کی وجہ سے میں بہت سے پروگرام کو اسکپ کرتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ایک چھوٹا سا طالب علم ہے انس زبیر، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. نیچے ہی کر دیا سو نیچے ہی کر دیا. ہاں بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله أصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بالله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم اور حضرات اکابر، دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، سبے تاریخ میں محتاج، اندھیرے کمرے میں تمہیں کسی اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات اس پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائی ہوئی ہے؟ وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان گئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے گئے. واقعہ یہ ہے اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان جاہل لگے، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں ان کی عظمت کا جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ بَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند کی نصیحت پکڑتے ہیں. برادران ملت، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے سیدنا حضرت آدم کو مسجد ملائک بنایا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کی کتاب سے نوازا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام مالک کی شخصیت کو مدینے کی گلی گلی میں مشہور کیا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام احمد کو اس سود کے وقت بھی لگی بلکہ قابل نمونہ بنایا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حضرت تھانوی کو حکیم الامہ کے لقب سے ملقب کیا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام اعظم کو قابل تقلید بنایا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے مولانا نانوتوی کو سنت کے پیروان متبع کیا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حضرت محمود الحسن دیوبندی کو شیخ الاسلام بنایا. یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے قاری صدیق احمد کو عارف باللہ کے خطاب سے نوازا. محترم دوستوں، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے. فوج، ناؤ، لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی. محترم دوستوں، اگر آپ بھی کچھ عقل والے ہیں، آپ نے بھی کچھ دانشمندی ہے، تو آپ بھی علم کے حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً علم دین حاصل کرے. چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، مسائل جھیلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے. اسی میں کامیابی ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی، خصوصاً علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک پوچھئے تعلیم کی فرما روائی ہے، جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، جو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے. اسی حوصلے کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں. اللہ آپ کو خوب علم میں ترقی نصیب کرے. کیونکہ یہ محفل ادب ہے، غالب کی مناسبت سے بھی ہے اور آپ حضرات کی بھی شرکت ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے ایک نئی جگہ کا انتظام ہوا ہے. اس کی بھی آئیے آپ جو ہے آپ ہی میں سے اس ادب کی محفل میں چند اشعار پیش کرنے کے لیے عزیزہ سازیہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار پیش کریں. شازیہ. وہ قلم لا دے جس میں تیرا عشق بتا دوں، وہ کاغذ لا دے جس میں تیرا عشق چھپا دوں، پر میری جان وہ اخبار سا میرا عشق چھپ نہیں سکتا، پر میری جان وہ اخبار سا میرا عشق چھپ نہیں سکتا، اور کم وقت عشق کی عجیب ہے میری جو ایسے ہی لفظوں میں لکھ نہیں سکتا.
میں نشہ سا ہوں تیرا کہو تو شراب بن جاؤں، میرے خاص محبوب کہو تو خواب بن جاؤں، اگر لگے کبھی کہ بے وفا بن جاؤں گی میں، اگر لگے کبھی کہ بے وفا بن جاؤں گی میں، تو کہہ دینا میں اپنی پوری زندگی تیرے عشق کی کتاب بن جاؤں۔ مسکان آئے اور اپنا مظاہرہ پیش کریں۔ مسکان عالیہ رحمانی تیار رہیں گی۔ مسکان آئے، جو جن کا نام تیاری میں ہے وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں گے، وقت بچے گا ہمارا۔ عالیہ رحمانی تیار رہیں گی، مسکان آ جائیں۔ میرا نام مسکان ہے۔ تم وہی ہو بدلتی ہے دنیا، تم صحیح ہو عزت کہتی ہے دنیا، تم ہمت کے ساتھ آگے بڑھو پیچھے تو چھوڑتی ہے دنیا، تم کیا کرو گے دوست بنا کر، تم سے تو نفرت کرتی ہے دنیا، ہر غلطی کی سزا کبھی خود کو نہ دیا کرو، کیونکہ ہر غلطی کا الزام تم پر لگاتی ہے دنیا۔ یہ دنیا کا مطلب دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کا مطلب دنیا کے لوگ ہیں، تم چاہے کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ بن جاؤ، پھر بھی تمہیں ہمیشہ بدنام کرتی ہے دنیا۔ تم جیسے بھی ہو تم بس خود بھی خوش رہو، کیوں ہی بدنام کرتی ہے دنیا کے لوگ۔ بس تھینک یو۔ عالیہ رحمانی آ جائیں اور مختصر میں اپنا مظاہرہ پیش کریں، اور ثانیہ کوثر تیار رہیں گی۔ ثانیہ کوثر تیار رہیں گی۔ میں نے بھی تالیہ رحمان، میں آج آپ لوگوں کے سامنے شاعری پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تکتے خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، یہ تکتے خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے، خاموش کو جو تیری خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ کسی کی عیب کو تو بے نقاب نہ کر، کسی کی عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر، بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ ہر بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ہر بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ہر عشق کا نام خراب نہیں ہوتا، یوں تو جھوم لیتے ہیں نشے میں پینے والے، یوں تو جھوم لیتے ہیں نشے میں پینے والے، مگر ہر نشے کا نام شراب نہیں ہوتا۔ خاموش چہرے پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہستی آنکھ میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں، ہستی آنکھ میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں، جن سے اکثر روٹھ جاتے ہیں ہم، جن سے اکثر روٹھ جاتے ہیں ہم، اصل میں ان سے ہی رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ کسی نے خدا سے دعا مانگی، کسی نے خدا سے دعا مانگی، دعا میں اس نے خود کی موت مانگی، خدا نے کہا موت تو تجھے دے دوں، خدا نے کہا موت تو تجھے دے دوں، مگر اس سے کیا کروں جس نے تیری زندگی کی دعا مانگی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ آئیے اب ثانیہ کوثر آئیں اور اپنے اشعار سنائیں، اس کے بعد عافیہ رحمانی کو تیار رہیں گی۔ ثانیہ کوثر۔ السلام علیکم۔
میں کچھ شاعری پیش کرتی ہوں. اس معاشرے کا عجب سا حساب ہے, اس معاشرے کا عجب سا حساب ہے, بگڑا ہوا ہے جو یہاں پر نواب ہے. یعنی منافقت کی کوئی حد نہیں رہی, یعنی منافقت کی کوئی حد نہیں رہی, دنیا ہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا خراب ہے. اس کرنے والے کو دعا کیوں نہیں ملتی, اس کرنے والے کو دعا کیوں نہیں ملتی, دل توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی. غالب, اور لوگ کہتے ہیں کہ عشق ایک بیماری ہے, پھر عشق کی دوا کیوں نہیں ملتی. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا, کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ محبت نماز کا سلسلہ اقبال, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے رویا. ترس جاؤ گے تم محفل وفا کے لیے, ترس جاؤ گے تم محفل وفا کے لیے, کسی سے اتنا نہ پیار کر خدا کے لیے, جب لگے گی عشق کی عدالت تم ہی چنے جاؤ گے سزا کے لیے. کہ دنیا میں کوئی جنت جیسی چاہ نہیں, کہ دنیا میں کوئی جنت جیسی چاہ نہیں, ٹھوکر بنا لے چالے منزل وہ کوئی راہ نہیں, بنا مطلب خیر نہیں پوچھتی ہے دنیا, یہ دنیا ہے تمہاری ماں نہیں. تھینک یو. اور شاعری پیش کریں, اس کے بعد اپنی تقریر کے ساتھ نشا تیار رہیں گی. گڈ مارننگ آل آف یو. مائی نیم عافیہ رحمان, اور میں آپ لوگ کے سامنے ایک شاعری پیش کروں. دکھ دیکھ کر سوال کرتے ہو, دکھ دیکھ کر سوال کرتے ہو, تم بھی غالب کمال کرتے ہو. دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا, دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا, چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو. شہر دل میں یہ اداسیاں کیسی, شہر دل میں یہ اداسیاں کیسی, یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو. مرنا چاہے تو مر نہیں سکتے, تم بھی جینا محال کرتے ہو. اب کس کس کی مثال دو تم کو, اب کس کس کی مثال دو تم کو, ہر شتم پہ مثال کرتے ہو. زندگی کو یوں تنہا ویرانوں میں رہنے دو, زندگی کو یوں تنہا ویرانوں میں رہنے دو, یہ وفا کی باتیں خیالوں میں رہنے دو. حقیقت کو آزمانے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں اکثر, حقیقت کو آزمانے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں اکثر, یہ عشق دوستی محبت کتابوں میں رہنے دو. لوگ ہر موڑ پر رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں, لوگ ہر موڑ پر رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں, اتنے ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں. بہت عمدہ. میں نہ جگنو ہوں نہ دیا ہوں اور نہ ہی کوئی تارا ہوں, میں نہ جگنو ہوں نہ دیا ہوں اور نہ ہی کوئی تارا ہوں. اتنے روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں, میں نہ جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ ہی کوئی تارا ہوں, روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں. نیند سے تعلق ہی نہیں میرے برسوں سے, نیند سے تعلق ہی نہیں میرے برسوں سے, خواب آ کے میرے چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں. موڑ تو ہوتی ہے اس عمر میں سنبھلنے کے لیے, موڑ تو ہوتی ہے اس عمر میں سنبھلنے کے لیے, اور لوگ یہیں آ کر پھسلتے کیوں ہیں.